برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان بس ایک جگہ ہے، ہمارے نبی نے بتایا، وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کہ یہ آسمان بھی پھر آسمانوں میں بھی شاید برزخ کا کچھ حصہ ہے، اسی لیے آسمان پہ یا اسپیشل انہیں وہاں لایا گیا آسمانوں پہ ملاقات کے لیے۔ یہ اسکالرز کے درمیان ایک ڈسکشن موجود ہے، اس میں اتنا ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن برزخ کی دنیا تو کنفرم ہے کہ وہاں انبیاء زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایون شہداء کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جو مارٹرز ہیں کہ وہ گرین پیرٹس کے جسموں میں ان کی روحیں ہیں، اور وہ گرین پیرٹ جنت میں مطلب اڑ رہے ہیں، اور ان کے جو پنجرے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے نیچے سے لٹک رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایکسپلینیشن آتی ہے۔ جنت میں تو دیکھیں جائیں گے حساب کتاب کے بعد، اس لیے یہ نہ کنفیوز ہو کہ وہ پہلے ہی جنت میں کیوں ہے۔ وہ پہلے جنت میں اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں قیام پذیر ہیں، وہ بس وہاں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ چکر لگاتے ہیں جنت کا، اڑتے ہیں۔ انبیاء کہاں ہیں؟ برزخ میں ہیں۔ برزخ کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جاتی ہے، اس سے یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو مطلب وفات پا چکے ہیں اولیاء، تو وہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے تو وفات پا چکے ہیں، وفات کیا ایک انتقال کا مطلب ہوتا ہے، منتقل ہو چکے ہیں، ایک اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ اب وہاں پر وہ ایک اور لائف، اس کے پیرامیٹرز اور ہیں۔ اب دیکھیں ہیونز جو ہیں مختلف فزیکل لاز ہوں گے، واللہ عالم، ستارے ہوتے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں یہ گریوٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، یہ تو مختلف فزیکل لاز ہوں گے وہاں کے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یس انبیاء اولیاء زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات سن رہے ہیں۔ وہ تو پھر ظاہر ہے شرک ہو گیا نا، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ولی میری ہر بات سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو اس کو اس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ برزخ میں۔ ہم تو ایگری کر رہے ہیں، وہاں تو پھر کافر بھی زندہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دن رات آگ دکھائی جاتی ہے، تو زندہ ہیں تو دکھائی جاتی ہے نا، کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے؟ وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے، ظاہر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ برزخ کی زندگی بالکل ہے، وہاں انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے ایسوسیٹڈ نہیں، اللہ کے کچھ لاز ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا وہاں سے اب کوئی واپس آ جائے، کیونکہ شہیدوں کو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، کوئی چاہت ہے، کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم دوبارہ شہید ہوں تیری راہ میں، تو یہ لطف ہے اس میں، اس طرح سے مرنے میں، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سنت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ دس آلسو نگیٹس دی کانسیپٹ آف آتما، ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے آتما کا، بدروح کا، کہ جو واپس آ جاتی ہے، یا روحیں آتی ہیں۔ روحوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے کیا کرنے آنا روحوں نے؟ نیک روحیں ان کا ٹیسٹ یہاں پہ ہو گیا، وہ ٹیسٹ دے کے چلی گئی، تو وہ تو وائی وڈ دے وانٹ ٹو کم بیک؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو نہ قرآن و حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت، ہاں خواب میں آ سکتے ہیں روحیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح جو ہے وہ لے جاتا ہے اوپر، اور اس روح سے کسی روح کی ملاقات ہو سکتی ہے ریئل میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایز اے خواب آ سکتا ہے۔ یہ تو اس پہ تو اسکالرس کا اوپینین ہے، یہ تو پاسبل ہے، لیکن روحوں کا بھٹکنا، یہاں پر آ جانا، سٹک ہو جانا ان بٹوین سولز کا، یہ آپ کو ملیں گے موویز میں بھی ایسی تھیمز، اور ہندوؤں کے کانسیپٹس بھی ہیں، تو یہ اسلامی کانسیپٹس تو قطعاً نہیں ہے۔ وہ جو کچھ نظر آ جاتا ہے وہ میرے خیال میں قرین ہوتے ہوں گے۔ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو وہی شکل دھاڑ سکتا ہے، وہی آواز، سب کچھ۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کا قرین نہیں مرتا، وہ کافی عرصے زندہ رہتا ہے، قرین تو ہو سکتا ہے وہ اس کی شکل میں آ گیا ہو، یا اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء دے آر الائیو بٹ ان برزخ وچ از ویری ڈفرینٹ لائف، اور اس کے پیرامیٹرز اور ہیں، اور وہاں اللہ کے لاز اور فزیکل لاز اور ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور وہ اللہ کے تابع ہیں وہ سارے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دیکھ کر رونے لگ گئے ہمارے نبی۔ تو پوچھا ہمارے نبی نے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں بیکاز دس ینگ مین، غلام کا ورڈ یوز کیا، غلام ینگ مین کو کہتے ہیں عربی میں، دس ینگ مین ول ہیو اے بگر گیدرنگ انٹرنگ جنہ۔ اب یہ ان کی اسلامی جیلسی تھی، یہ اس طرح کی جیلسی جائز ہوتی ہے، جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں کمپٹیشن تھا ایک نیک اعمال کرنے میں،
تو وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ یہ ینگ مین اب رسول اللہ اس ٹائم 52 سال کے رہے. حضرت موسیٰ کی ڈیتھ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 130 سال تقریباً بھی, تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ ریلیٹیولی ینگ تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انبیاء کا مین کنسرن یہی تھا, دیکھیں کہ ہم کامیابی ہماری جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دے کر بھیجا وہ ہم کتنا امانت داری سے آگے کر سکے. تو ان کی ایک خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میری امت سب سے بڑی ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم 1/3 آف جنہ جو ہے تم لوگ انہیبٹ کرو گے. صحابہ بہت خوش ہو گئے. تو پھر کہا کہ 2/3 آف جنہ تم لوگ جو ہے وہ انہیبٹ کرو گے, یعنی ہمارے نبی کی امت. تو دس از اے ہیوج آنر فار دی امت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.